حضرات، فضیلت قرآن، شان قرآن دی محفل درمیانی مسجد شروع ہو رہی ہے۔ ساری خوش قسمتی ہے کہ صدارت واسطے قبلہ مولانا عبدالرزاق صدیقی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ساری مزید خوش قسمتی راولپنڈی تو مفتی صاحب اپنے خطاب واسطے بھی تشریف لا چکے ہیں، اور تو مزید خوش قسمتی کوٹگلہ شریف تو صاحبزادہ عبدالرزاق صاحب بھی تشریف لے آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ دونوں حضرات دا خطاب اج ہی ڈیروں دی نماز تو پہلے ہو سی، حفاظ دی دستار بندی بھی ہو سی۔ میں ہوں وفاد ادب گزارش کر سا جی عبدالرزاق صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ تمام حضرات حلوہ بھی دساں، لیکن تھوڑی جی میں بھی گزارش کر سا کہ حلوہ حفاظ صاحبان دے گھراں وچ سی۔ پہلے حافظ صاحب وہاں چھوڑن ویسے ہوتے، ہمارے رفاقت اتنے بھی حلوہ مل سی، پھر مولوی جاز صاحب دے بیٹے نو بھی حلوہ مل سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں بسادہ تو گزارش کر رہا ہوں محفل دے باقاعدہ آغاز واسطے جناب قاری عزیز الرحمان صاحب تلاوت کلام پاک نال محفل دا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اج سکھ میں تیرا دیو دیری اج سکھ میں دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں وچ شوق چنگیری
شوق چنگیری اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں مک چند بدر شاشانی مت چمک دی لاٹ نورانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف مستانی کالی مستانی مخمور اکھیں مدبریاں اج سکھ مترا ودیری کیوں دلڑی اداس گانے اس صورت میں جانا کھا جانا کا کے جان جانا کا جان آقا کے جان جانا کا سچ آقا رب دی میں شان آقا سچ آقا رب دی میں شان آقا جس شان تو شان سب بڑیاں جس راندی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لائیاں سبحان اللہ اجمل کا احسن کا اکمل کا احسن کا اکمل کا کت میرے علی کت تیری ثنا کت میرے علی کت تیری ثنا مشتاق اکھیں کت جالڑیاں اج سکھ متراندی ودیری کیوں دلڑی اداس گانے
ماشاءاللہ استاذی محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عزیز الرحمان صاحب تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر اس محفل پاک کا آغاز فرما رہے تھے۔ آفاق کے ہر ایک گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ایک گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لیں گے کہ یہ سارا قرآن مجھ کو تیرا رنگ بیاں لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ، یہ سارا قرآن مجھ کو آپ کا رنگ بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ آپ کی زبان لگتا ہے، اور جب بھی شب افلاق اٹھتی ہے نظر راکا، جب بھی شب افلاق اٹھتی ہے نظر راکا، یہ چاند بھی مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد حضور قبلہ پیر سید محمد عبدالرزاق شاہ صاحب دامت برکاتہم القدس آپ بھی محفل کی رونق کو دوبالا فرمائیں گے، اور ہماری خوش قسمتی کہ مفتی صاحب اور استاذی محترم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرزاق صدیقی صاحب آپ سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اپنی برگاہ خداوندی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مفتی صاحب کافی دور سے آئے ہیں، استاذی محترم بھی نعت پڑھ رہے تھے اور مشہور زمانہ کلام پڑھ رہے تھے، میرے سمیت تقریباً سب کو ہی آتا ہے۔ اگلے ثنا خان کو بھی دعوت دینے لگا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اگر کلام آپ کو آتا ہے تو ضرور ساتھ دیا کریں، نہیں تو سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند کیا کریں۔ ایک دفعہ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے رہا کریں۔ بلا تخیر میں ملتمس ہوں جناب محمد شہزاد حیدر صاحب وہ آئیں اور برگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گلاہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے، وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے۔ مدینے سے خدایا پیام آ جائے کہ ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے، ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم گناہ
गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। मुस्तफ़ा वालों के उनके अंदाज ज़माने से जुदा होते हैं। जो शहनशाहे मदीना के गदा होते हैं। उनके अंदाज ज़माने से निराले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। और जन्नती वो हैं जिन्हें उनकी शफाअत पे यकीन। जन्नती वो हैं जिन्हें उनकी शफाअत पे यकीन। वो जो मुनकिर हैं, वो जो मुनकिर हैं, जहन्नम के हवाले होंगे। वो जो मुनकिर हैं, जहन्नम के हवाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। और उनकी हर एक सिफत जब के है एजाज नसीर। उनकी हर एक सिफत जब के है एजाज नसीर। तो उनकी मिदहत के भी अंदाज निराले होंगे। उनकी मिदहत के भी अंदाज निराले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। सब
بہت ہی محبت بھرے انداز میں برگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مفتی صاحب کے بیان کے بعد قبلہ عبدالرزاق شاہ صاحب کا بھی بیان ہے، تو وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جن حفاظ کرام نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ان کی دستار فضیلت بھی ہوگی۔ اسی نسبت سے مختصر سی حاضری کہ ساری عمر لکھاں ختم ہونیاں نہیں، اے صفتہ محمد دی شان دیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری عمر لکھاں ختم ہونیاں نہیں، اے صفتہ محمد دی شان دیاں، الحمد تو لے کے والناس تائیں آیتاں دستیاں پاک قرآن دیاں، تے قرآن دا ہر نکتہ دستائے شانہ عرشاں والے مہمان دیاں، تے جدی تعریف خود خدا کرے قرآن دے وچ فاقی، اتھے طاقتہ نہیں میں انسان دیاں، اتھے طاقتہ نہیں میں انسان دیاں۔ بلا تاخیر نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حبیب الرحمن عطاری صاحب کہ آپ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر و مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں، اس تو بعد قبلہ شاہ صاحب دا بھی بیان ہے تے اپنی حاضری دا ثبوت دینا۔ مفتی صاحب پہلی دفعہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ ڈنڈوت وچ عاشق رسول رہن دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، الاسلام، الاسلام، علماء اہل سنت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید عبدالرزاق صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ وہ ابھی نہیں آئے؟ دیگر ہمارے جتنے بھی علماء کرام اور مشائخ کرام علماء حفاظ خاص طور پر جو استاذی العلماء استاذ الحفاظ جو یہاں پر مجھے پتہ چلا کہ بے شمار حافظوں کے استاد ہیں قابل صد قاری فیروز صاحب
اور ان کا یقین کریں چہرہ ہی دیکھ کے بندے کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کیسے عظیم لوگ ہیں۔ دیگر تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف کے ایک دو اشعار پہلے پیش کرتا ہوں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے نعت نہیں سنائی۔ آپ سارے اہل محبت، اہل ذوق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویسی بھی ایسی جگہوں پہ ہم ذرا اپنا شوق بھی پورا کر لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہی ہیں۔ تو سب مل کر انشاءاللہ پڑھیں گے درود پاک۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ۔ صلو علیہ وآلہ۔ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بالکل مجھے اندازہ ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا بلند پڑھیں گے نا تھوڑا مزہ آئے گا۔ پڑھ سب رہے ہیں، کچھ دل میں پڑھ رہے ہیں، کچھ آہستہ پڑھ رہے ہیں، کچھ تیز پڑھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آواز بلند کریں گے نا تو ایک سرور پیدا ہوگا۔ سب مل کر پڑھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ آلہ۔ کسی امتی کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، لیے جا رہے ہوں ملائکہ۔ وہ
پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ صلو علیہ وآلہ۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گاروں پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ یہ کس پڑھی یہ نعت تھوڑی دیر پہلے؟ آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے، میرا موضوع نہیں تھا، یہ موضوع یہ نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے۔ میں انشاءاللہ چند اشعار پیش کروں گا، پھر اس کے بعد مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گاروں پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی پکارے گا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، ہاں کسی امتی کو ثقل کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ صلو علیہ وآل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علماء تشریف فرما ہے، میں بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کتب احادیث بھری پڑی ہیں، احادیث شفاعت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، اختصار کے ساتھ دو چار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام انہیں دیکھیں گے، مجھے بتائیں گے، میں جاؤں گا فرشتوں سے کہوں گا میرے اس امتی میرے غلام کو چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑوں گا اور ایک ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کروں گا، عرض کروں گا میرے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا
वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे आप राजी हो जाएंगे, मेरे मालिक मुझे राजी करना। अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, फरिश्तों जैसा मेरा महबूब कहता है ऐसे करो। फरिश्ते दोबारा मीज़ान पर आएंगे, उस शख्स की नेकियां और बदियां फिर तोली जाएंगी, हस्बे साबिक उसके गुनाह बढ़ जाएंगे। मेरे आका एक पर्ची निकाल कर उसके नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे, उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। महशर के मैदान में एक शोर उठेगा, वो जिसे दोज़ख का हुक्म हो चुका था अब वो जन्नती हो चुका है। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अब मुझे बताएं ना किसकी माने। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अहादीस शफाअत को अपने कलाम के अंदर कमाल अंदाज में बयान किया। उन्होंने एक तवील कलाम है, मैं पेश करता हूँ। उसका खुलासा इस तरह है कि जब यूँ तसव्वुर पेश करते हैं कि मैं महशर के मैदान में जा रहा हूँ, शामत आमाल के सबब मुझे फरिश्तों ने पकड़ रखा हो और मेरी चीखों पुकार सुनकर मेरे आका की सवारी पास से गुजर रही हो, मेरे आका इरशाद फरमाए ये किसकी आवाज़ है, ये क्यों रो रहा है, ये क्यों पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है। तो अब वो एक तसव्वुर है महशर के मैदान का। आला हजरत ने, आपको पता है कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम बिला मुबालगा कुरान व अहादीस के मतालिब और मफाहीम पर मबनी है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा महशर के मैदान का। इस भाई ने नात पढ़ी है तो बस कैफियत दिल की चेंज हो गई है। क्यों चेंज ना हो? जिन्हें अपने सजदों पर नाज हो, जिन्हें अपने कुरान पढ़ने पर नाज हो, जिन्हें अपने हज पर नाज हो, जिन्हें अपनी इबादतों पर बड़ा फख्र हो, वो करते रहें। हमें तो रसूलुल्लाह की निस्बत पर नाज है, हमें तो आका की रहमत ही बचाएगी। अमाल अपनी जगह होने भी चाहिए, इनके बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन बख्शे किसके सदके जाएंगे? मेरे आका की शफाअत के हवाले होंगे हम। अल्लाह इस निस्बत को सलामत रखे। मेरे आज़ा कितना प्यारा नक्शा खींचते हैं, कहते हैं किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तकता क्या है, मांग मन मानती मुंह मांगी मुरादें लेगा, ना यहाँ ना है ना मंगता से ये कहना क्या है। चलिए तहत लफ्ज़ में सुनाता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। कहते हैं किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तकता क्या है, मांग मन मानती मुंह मांगी मुरादें लेगा, ना यहाँ ना है ना मंगता से ये कहना क्या है, पंद कड़वी लगे नासिह से न तुर्श हो ए नफ्स, जहर इसिया में सितमगर तुझे मीठा क्या है, हम हैं उनके वो तेरे हैं तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समता और वसीला क्या है, इनकी उम्मत में बनाया इन्हें रहमत भेजा, यूं ना फरमा के तेरा रहम में दावा क्या है, और बेबसी हो जो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, हाँ कोई देखो ये क्या शोर है, गोगा क्या है, कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है, और किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेताब ये अल्लाह अकबर। अंदाज देखें आप मेरे आला हजरत का, अंदाज देखें। किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेताब ये बेचैनी का रोना क्या है, इसकी बेचैनी से है खातिर अक़दस पे मलाल, बेकसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है, यूं मलाइक करे मारूज की एक मुजरिम है, इससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है, सामना कहर का है दफ्तर आमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है, आपसे करता है फरियाद के या शाह रसूल, बंदा तन्हा है शाह रहम में वक्फा क्या है, अब कोई दम में गिरफ्तार बला होता हूं, आप आ जाएं तो क्या खौफ है खटका क्या है, आप आ जाएं तो क्या खौफ है खटका क्या है, इनकी आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता शोर,
اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بددور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے. صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. دعا کریں یہ نسبت سلامت رہے. فتنوں کا دور ہے، اللہ ہمارا ایمان کو سلامت رکھے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے تھے. تو آج اس دور کے اندر بھی یہ دعا آپ سب حضرات یاد کر لیں اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد ضرور مانگا کریں. کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قدمی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اگر عربی میں نہیں بھی یاد اردو میں یہ دعا کر لیا کریں ضرور. آج بہت فتنوں کا دور ہے، ایمان بچا کے رکھنا اور ایمان ساتھ لے کر قبر میں جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، عشق بھی سلامت رکھے. قرآن کے حوالے سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے. چند گزارشات انشاءاللہ اس حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی نبی علیہ السلام کا کوئی بھی معجزہ اس انداز سے اب دنیا میں موجود نہیں ہے جس طرح قرآن کا معجزہ موجود ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا معجزہ انہیں جو عطا فرمایا گیا قرآن کی صورت میں، وہ معجزہ ایز اٹ از من نوعاً بالکل جس طرح اترا تھا اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے. اور کسی نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ اس طرح اتنی اصلی حالت میں دنیا کے اندر اب موجود نہیں ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کے مختلف طریقے کتابوں کی صورت میں چھپا، پھر اب تو سافٹ ویئرز میں آیا اور سافٹ کاپیز کے اندر، اور اس کا سب سے بہترین حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ سینوں کو قیامت تک کے لیے چنا، جن سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کو محفوظ فرمایا. اب وہ سینہ بسینہ قرآن کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی کتاب، یہ قرآن کا ایک کھلا معجزہ ہے کہ قرآن کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی اور کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا شروع سے لے کر آخر تک حافظ دنیا کے اندر اس طرح موجود ہو جس طرح قرآن کا حافظ ہے. الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتا ہے. آپ کو بڑی دلچسپ بات ایک بتاتا ہوں. اب دیکھیں جن لوگوں نے انگلش پڑھی ہے اور باقی لینگویجز جنہوں نے پڑھی ہیں وہ یقیناً اس سے بخوبی واقف ہوں گے. عربی جو زبان ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور اس کی پروننسیشن اور اس کی ادائیگی کے اعتبار سے بڑی منفرد زبان ہے. اور کسی زبان میں مخارج حروف یا قواعد و ضوابط جو عربی کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی زبان میں اس انداز سے نہیں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے سین، ایک سا، ایک صاد. ان تینوں کی ساؤنڈ کے اندر فرق ہے. اگر حرف کو حرف سے بدل دیا جائے
اگر کسی حرف کی آواز کو دوسری حرف کے ساتھ بدل دیا جائے تو اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، زیادہ ڈیپتھ کے اندر جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. جیسے اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے قاف، 2 نقطوں والا قاف ہے نا، اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں قل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہو. اور اگر یہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہو کل تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کھاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور کلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتا. ٹھیک ہے. اب اور کسی زبان کے اندر یوں ادائیگی کے بدلنے سے میننگ تبدیل ہوں، یہ تصور نہیں ہے. اگر کسی اور زبان کا کوئی حافظ موجود بھی ہو تو اس کے اندر یہ رعایت موجود نہیں ہوگی، اور اس کے لیے یہ آسانی ہے. اب اس کے علاوہ اعراب کو دیکھا جائے، عربی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اعراب کو بدلنے سے بھی میننگ تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے حافظ قرآن کے قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا ملکہ عطا فرمایا اور اس کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی، اس کے زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبانگی عطا فرمائی، اس کے سینے اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی وسعت اور کشادگی عطا فرمائی کہ یہ الحمد سے لے کر والناس تک حروف کے مخارج، زبر زیر پیش، اس کے شد مد، اس کا غنہ قلقلہ، اور اس کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں اس کے ساتھ یہ اس کو حفظ کر لیتا ہے. اور خالی حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ یہ الحمد سے لے کر والناس تک مصلی پر کھڑے ہو کر اس کو پرفارم کرتا ہے، لوگوں کو تراویح پہ پڑھاتا ہے، سناتا ہے. اب یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ دنیا کے اندر اور کسی کتاب کا ایسا معجزہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، توریت، انجیل، زبور، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اٹ از جس طرح نازل ہوئی تھی اب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بائبل، مثال دیتے ہیں کہ کوئی بائبل کا کوئی حافظ ہو، اب یہ عیسائی نصرانی کتنے مامے بنتے ہیں، لیکن اپنی پوری عیسائیت کے اندر کوئی ایک عیسائی ایسا بتا دے جو بائبل کا شروع سے لے کر آخر تک حافظ ہو. بائبل کتنی بڑی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کم و بیش قرآن جتنی ہی ہے. اور اگر اس کو انگلش میں کہا جائے تو انگلش میں بھی ان کا کوئی حافظ نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے علماء، عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء جب کتابوں کے حوالے دیں گے تو یہ زبانی توریت یا بائبل کی ریفرنس اور اس کی ورسز کو زبانی نہیں پڑھ سکتے، یہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے ان کو. اور ہمارا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، قرآن شروع سے لے کر آخر تک سارا حفظ کر لیتا ہے، اور حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دہراتا بھی رہتا ہے اور تراویح میں قرآن سناتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے. قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ہر نبی کے دور میں جس طرح کا کام، جس طرح کا فن عروج پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے موافق اپنے اس نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو عروج پر تھا، جادو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا عطا فرمایا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. وہ ایسا عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور وہ اژدہا بن کے جو ہے اس نے کیا کیا، جادو کے جتنے چھوٹے موٹے سانپ تھے سب کو نگل گیا. تو چونکہ وہ جادو کے ذریعے لاٹھیوں اور رسیوں سے سانپ بناتے تھے، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن گئی. اچھا، یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا قال، عرض کی، ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے. تو اللہ نے پوچھا کہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نبی کو پتا ہوتا تو نبی کیوں پوچھتے کہ فلاں چیز کدھر ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی بات ہے. نبی کو پتا ہوتا تو نبی کیوں پوچھتے یہ ہار کدھر ہے، نبی کیوں پوچھتے کہ یہ چیز کہاں پڑی ہے، کہاں گئی ہے، فلاں شخص کدھر ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ پھر بھی پوچھتا ہے کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. تو
تو پتہ چلا کہ پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے. اگر پوچھنا اس بات کی دلیل ہے تو پھر قیامت کے روز سوال و جواب قبر میں پوچھا جائے گا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس بندے کے بارے میں, اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. تو یہ سارے سوال و جواب بے معنی ہو جائیں گے. اللہ کو پتہ ہے پھر بھی پوچھے گا. پتہ چلا کہ پتہ پوچھنا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا. تو یہ آج کل جیسے شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ فتنوں کا دور ہے, تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگ بہت زیادہ گمراہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب عروج پر تھا. علم طب عروج پر تھا. بہت بڑے بڑے حکیم, حکماء, اطباء ایسے تھے جو دوائی بنا کر دیتے تو بڑے بڑے مریضوں کو شفا مل جایا کرتی تھی. اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. وہ معجزہ کیا تھا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, انی اخلق لکم, انی بے شک میں, اخلق میں بناتا ہوں. خلقہ سے ہے. خالق کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بناتا ہوں, میں خالق ہوں. تو پتہ چلا کہ اللہ خالق حقیقی ہے. اللہ کیا ہے؟ خالق. مجازن اگر کسی کی طرف نسبت کر دی جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا. قرآن کی یہ صریح الفاظ ہے, انی اخلق لکم, میں بناتا ہوں تمہارے لیے, کہیئۃ الطیر, پرندوں کی شکل بناتا ہوں. کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. انی اخلق لکم من الطین, مٹی کے پرندے بناتا ہوں. پھر کیا کرتا ہوں؟ فانفخ فیہ, پھر میں ان میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں مادر زاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں. میں کرتا ہوں, اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ غیر اللہ کی طرف اس طرح نسبت کرنے سے مشرک نہیں ہوتا. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, جو تم گھر میں کھا کر آتے ہو وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں, اور جو تم گھر میں رکھ کر آتے ہو وہ بھی تمہیں خبریں دیتا ہوں. تو یہ غیب کی خبریں ہیں یہ نہیں ہیں, اللہ کے نبی دے رہے ہیں. تو اس دور کے اندر جب کہ علم طب عروج پر تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ ساری کی ساری طب ان کے آگے عاجز آ گئی. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھروں کو کاٹ کر اس میں غار بنا کر رہتے تھے اور مکان بناتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک حاملہ اونٹنی پتھر کے اندر سے برآمد فرما کے یہ معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا. قصہ مختصر یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ عربی زبان جو ہے یہ کتنی فصیح اور بلیغ ہے. انگلش زبان کے ٹوٹل 1,00,000 ورڈز ہیں. کتنے؟ 1,00,000 الفاظ ہیں. فرینچ زبان جو ہے نا, فرینچ, اس کے کم و بیش 50,000 ورڈز ہیں. کتنے؟ 50,000 الفاظ ہیں اس کے ٹوٹل. اور عربی زبان جو ہے, علماء یہاں تشریف فرمائیں, عربی زبان جو ہے یہ 4,00,000 مادوں پر مشتمل ہے. کتنے؟ اب مادے شاید آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی, میں عرض کر دیتا ہوں. مادہ کہتے ہیں روٹ لیٹرز کو, کیا جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں. اب 4,00,000 حروف یا 4,00,000 ورڈز یا 4,00,000 الفاظ میں نے نہیں کہے, بلکہ 4,00,000 مادوں پر مشتمل ہے عربی زبان. ہر مادے سے آگے کتنے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں یہ اللہ جانے ہے, اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا رسول جانے. یعنی آپ اندازہ کریں کتنی فصیح و بلیغ زبان ہے یہ. انگلش زبان نا جس سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں, بڑے کہتے ہیں جو انگریزی بولنا شروع کر دے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ جس کو تھوڑے انگریزی آتی تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ پتہ نہیں بڑا پڑھا لکھا ہے. تو انگریزی زبان کا اپنا کوئی رسم الخط بھی نہیں ہے, یہ اتنی یتیم زبان ہے. انگریزی زبان کا اپنا رسم الخط یہ رومن میں لکھی جاتی ہے. رومن
یہ رسم الخط میں انگلش زبان لکھی جاتی ہے، جبکہ عربی زبان جو ہے یہ ایسی زبان ہے کہ نہ صرف اس کا اپنا رسم الخط ہے بلکہ یہ 4 لاکھ مادوں پر مشتمل ہے، اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اور عربی لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو عربی اور غیر عرب کو آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اجمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اجمی کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا کیا ہے؟ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں بولتے تو ہم ہی ہیں، باقی تو ساری دنیا گونگی ہے۔ اتنا فخر ہے انہیں اپنے بولنے پر۔ اور اس دور کے اندر تو عربی آپس میں مقابلے کرتے تھے فصاحت اور بلاغت کے اندر، جو ایک دفعہ ایک لفظ فصیح اپنی زبان سے نکال دیتا سال بھر اس چیز کے لیے وہ لفظ نہیں استعمال کرتا تھا۔ جیسے یہ سپیکر ہے نا، اس نے ایک دفعہ سپیکر کہہ دیا تو اگلی دفعہ جب بولے گا تو سپیکر کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرے گا۔ اتنی ووکیبلری ہے عربی زبان کے اندر، ایک ایک چیز کے کئی نام ہیں، اتنی فصاحت اور بلاغت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ بلکہ آپ نے ہمارے ہاں درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے 7 معلقات۔ یہ 7 قصائد ہیں جو عرب شعراء لکھتے تھے اور لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے بطور چیلنج کہ اگر کوئی اس کے مقابلے میں لے کر کے آئے تو ہمیں بتائے، ہم اس کا جو ہے نا وہ ہمارے مقابلے میں لکھ کر لائے۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا اور لکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو جو بھی آتا اپنا منہ چھپا کر چلا جاتا۔ تو کوئی آیا اس نے لکھا کہ لیس ھذا بکلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے، ہم اس کے مقابلے میں کیسے لے کر کے آ سکتے ہیں۔ تو سنا پلا ہوئے تو سنارا لایا میرے بیان چ نعرے کاٹی لگنے ویسے کیوں، تو پتہ ہے میں بڑا سادہ جا انداز ہے میرا، جزاک اللہ۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ فصاحت اور بلاغت، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو فصیح و بلیغ جتنے بھی اور عرب فصحاء و بلاغات ہیں وہ سارے دم بخود رہ گئے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نے سار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جب میرے آقا نے لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بالکل جسم سے جان نکل گئی ہے، گویا منہ میں زبان ہی نہیں ہے، بالکل اندھے بہرے ہو گئے ہیں۔ انہیں ایسے لگا جیسے انہیں بولنا ہی نہیں آتا۔ وہ جو اپنے آپ کو عرب اور غیر عرب کو عجم کہتے تھے، وہ کہتے تھے بولتے تو ہم ہی ہیں، باقی تو سارے گونگے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی قرآن کے مقابلے میں جواب نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر وہ کلام نازل فرمایا، اور ایسا کلام نازل فرمایا کہ جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ حکمت بھرا ہے۔ اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو سننا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اور اس کو سمجھنا بھی ثواب، اور سمجھ کر عمل کرنا بھی ثواب۔ آج ہم نے قرآن پاک کو مرنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ یار بندہ مرے گا تو اس کی قرآن خوانی پہ اس قرآن کو پڑھا جائے گا، جبکہ قرآن ہمیں جینا سکھانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں قرآن کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمیں جینا سکھانے کے لیے آئے۔ یہاں پر اس مسجد میں ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کوئی 150-200 بندے تو بیٹھے ہوں گے، یا 100-150 بندہ بیٹھا ہوگا، جس میں کچھ بزرگ حضرات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، چھوٹی عمر کے بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹا سا مسئلہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک اس کے کتنے سپارے ہیں؟ کتنے؟ 30 پارے ہیں۔ سب کو پتہ ہے، ہمارے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے 30 پارے ہیں، اور یہ اتنی موٹی تقریباً کتاب ہے نا، ہمارا بچہ اس کو حفظ بھی کر لیتا ہے، کتنی اس کی شان ہے۔ ہماری 30 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہم نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، جن کو شوق ہے وہ پڑھ بھی لیتے ہیں،
لیکن زندگیاں گزر جاتی ہیں قرآن کو فرام ویری بگننگ ٹو اینڈ، شروع سے لے کر آخر تک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ قرآن جو ہمیں جینا سکھانے کے لیے نازل کیا گیا، جس کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہم نے کیسے جینا ہے، اس کو صحیح تفاسیر کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے۔ شوق نہیں ہے، یہ شوق ہے تو ذرائع نہیں ہے، ذرائع ہے تو شوق نہیں ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں نہیں پڑھتے۔ شاید دنیاوی اعتبار سے اگر ہم یوں اعلان کر دیں یا گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے کہ جو بندہ قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک ختم کرے گا، اس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سنائے گا کہ یہ میں نے پورا پڑھا ہے جی، تو اس کو جو ہے امریکہ کا ویزا دیا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ پڑھیں گے؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے نا۔ یہ ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں یہ مجھے دیکھ کے ہنس بھی رہے ہیں، یار یہ مولانا صاحب نے کیسی مثال دے دی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ 8-10 دن کے اندر پورا قرآن ریکارڈ کر دے ترجمے کے ساتھ، آیت بھی پڑھیں ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھ لیں، اور وہاں جا کر پیش کریں ایمبیسی میں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے پورا پڑھ لیا، ہمیں امریکہ کا ویزا دیا جائے، کینیڈا کا ویزا دیا جائے۔ یا اسی طرح کہا جائے کہ یار 50 لاکھ روپے دیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جو نہ پڑھے؟ لیکن چونکہ دنیاوی اعتبار سے اس میں کوئی چارم نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے اس میں کوئی ریوارڈ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی ظاہری اس میں کوئی تحفہ نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس بابرکت محفل میں جو حفاظ کی دستار بندی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، تمام حضرات چاہے آپ کی عمر کتنی ہی ہے، تھوڑی عمر ہے زیادہ ہے، آپ نیت کریں کہ ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جن کی نیت بنتی ہے وہ نیت کا اظہار کریں یہاں پر، تاکہ میرا آنا بھی کسی ملک پڑے کہ میں آیا ہوں، چلو جی مجھے کوئی فائدہ ہو جائے، اور آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کا آنا بھی جو نا آپ کو یاد رہے کہ اس ہم تقریب میں سالانہ دستار بندی کی محفل میں گئے تھے، وہاں جا کے ہم نے یہ نیت کی تھی، اور اب چونکہ اس کو ریگولر پڑھنا شروع کر دیں گے، ایک دن میں تو پڑھ نہیں سکیں گے آپ، 2 دن میں 4 دن میں بھی نہیں پڑھ سکیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو سال لگے 2 سال لگے، تو آپ کو یہ محفل بھی یاد رہے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ریکارڈنگ آپ نہ سنیں کیونکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج کل بڑی موویز ہماری بھی ریکارڈنگز ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر، کلپس یہ وہ، تو بڑا بیان ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی مفتی صاحب ایسے کرے، چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سینڈ کیا کرے، بڑا بیان کو سنتے ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے۔ تو کوئی یہ ریکارڈنگ بھی پوری نہیں سنے گا کہ ہم نے کیا باتیں کی ہیں یا کیا محفل ہوئی ہے، شاید ایک دفعہ۔ لیکن اگر آپ ریگولر قرآن پڑھنے لگ جائیں گے، اس کی 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں آپ ہر روز پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ بابرکت محفل بھی آپ کو یاد رہے گی، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، میرے استاد بھی ہیں حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن مفتی قاسم قادری صاحب، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر صراط الجنان کے نام سے۔ اچھا، اس تفسیر کے حوالے سے جو چیز مجھے بڑی پسند آئی ہے، اس میں انہوں نے ایک ترجمہ لکھا ہے، اس کا نام ہے معرفت القرآن۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اس کو دیکھیں۔ میں نے اردو کے اندر جتنی بھی تفاسیر پڑھنے کا مجھے موقع ملا، اردو کی تفاسیر کی بات کر رہا ہوں، ان میں بہت اچھی تفاسیر بھی، ضیاء القرآن آپ پڑھ کر دیکھیں، بہترین تفسیر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ سیرت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ضیاء النبی پڑھ کر آپ دیکھیں، تفسیر نعیمی پڑھ کر آپ دیکھیں، بہت پیاری تفسیریں ہیں۔ لیکن جس تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آج کل کے جو کرنٹ جو صورت چل رہی ہے، جس طرح کا ہمارا ذہن ہے، اس کے مطابق اس تفسیر کے اندر آؤٹ لائنز بنی ہوئی ہیں، ٹاپکس کے اعتبار سے کلر کے ذریعے اس کو مینشن کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ترجمہ وہی ہے، کنز الایمان ہوگا اور ساتھ میں یوں ڈبل اس کے ترجمہ ہوگا، اور جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اس کو ایک الگ کلر کے اندر مینشن کیا گیا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ ریڈ کلر کا ہے یا پنک کلر کا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ترجمہ جو ہے پنک کلر کا ہے. اب اس کا جو خلاصہ ہے وہ لائن میں آپ کو ملے گا, اور پھر اس کی مختصر تفسیر اس کے اندر نیچے ملے گی. فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ آپ جب اس کو پڑھیں گے نا, 1 آیت پڑھیں گے, 2 آیت پڑھیں گے, 4 آیتیں پڑھیں گے, 6 آیتیں پڑھیں گے, جتنی روز پڑھیں گے, اس کی پیچھے خود بخود آپ کو نوٹس بنے ہوئے ملیں گے, جس کی ریویژن کرنا آپ کے لیے آسان ہوگی, اور آپ کا دل بھرے گا نہیں, آپ تنگ نہیں آئیں گے, آپ تھکیں گے نہیں. آپ کو پیچھے جتنا پڑھا ہے اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی, اس کی ریپیٹیشن میں آسانی ہوگی. اس کی ایپ بھی ملتی ہے, اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور مارکیٹ کے اندر بھی آپ کو مکتبۃ المدینہ سے یہ مل جائے گا. آپ اس کو دیکھیں ایک دفعہ, آپ کا دل نہیں بلکہ روح خوش ہو جائے گی. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شوق پیدا کریں. ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے, یقین کریں, کوئی بھی بدمذہب آتا ہے 2-4 باتیں کر کے ہمیں یوں ایسی چٹکی بتانے میں لے کے چلا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یار قرآن میں. وہ ہمارے ساتھ کہتا ہے یار یہ قرآن میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے, ہم نے قرآن کبھی کھول کے دیکھے ہی نہیں ہوتا. ہمارے علماء نے اتنی محنتیں کر کے قرآن پاک کی تفسیر, ترجمہ اور قرآن کے موضوعات پر کتنی کتابیں لکھی, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے. تو اپنے اندر یہ شعور, اپنے بچوں کے اندر قرآن کا شعور پیدا کریں. یہ قرآن جو ہے, اصل قرآن کے ماننے والے ہم اہل سنت ہیں, جن کا عقیدہ قرآن اور بالکل سنت کے عین مطابق ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم یقین کریں ہماری اپنی بیکاز آف اگنورینس, نہ پڑھنے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت خوشی کا موقع ہے, ان بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے, جنہوں نے ان کو حفظ کروایا ہے, جنہوں نے اس کا تعاون کیا ہے کسی بھی حوالے سے, اس میں اس کار خیر کے اندر انہوں نے حصہ ملایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی میرا بھی آنا قبول و منظور فرمائے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. تمام حضرات ایک دفعہ پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.